الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دیکھو حضرت شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سب بات چیت چل رہی تھی، تو ان کا تصنیف اور تالیف کا ذوق تھا۔ اب ان کا ایک واقعہ ہے مال سے قلبی انقطاع۔ مال ہوتا تھا لیکن دل سے مال سے محبت نہیں ہوتی تھی۔ وہ دیکھے حضرت شیخ فرماتے ہیں میری عمر 3-4 سال کی تھی، ابھی اچھی طرح سے چلنا بھی نہیں سیکھا تھا، سارا منظر خوب یاد ہے، اور ایسی باتیں اوقاف ذہن ہوا کرتی ہے۔ میری والدہ نور اللہ مرقدہ کو مجھ سے عشق تھا، والدہ کو مجھ سے عشق تھا، ہوتا ہے ماؤں کو بیٹوں سے محبت تو ہوا ہی کرتی ہے، مگر جتنی محبت ان کو مجھ سے تھی، اللہ ان کو بہت بلند درجہ عطا فرمائے۔ اس وقت انہوں نے میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا تکیہ سیا تھا، میرے لیے خوبصورت چھوٹا سا تکیہ سیا تھا، وہ 1 بالش چوڑا اور 1.5 بالش لمبا تھا۔ اس کی حیت بھی کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس کے اوپر گھوٹا، ٹھپا، گوکھرو، کرن، بنت وغیرہ سبھی کچھ جڑا ہوا تھا، یعنی تکیے کے اوپر، کور کے اوپر ہم جڑتے ہیں نا، کبھی موتی ہوتے ہیں، کوئی پارے لگاتے ہیں، کوئی کانچ لگاتے ہیں، گلاس لگاتے ہیں، ایسا، یا ایمبرائڈری کا کچھ کام کیا ہوا تھا، تو فرمایا اس کے اوپر یہ سب کچھ کیا ہوا تھا، تو ذرا اور خوبصورت، نیچے لال قند کا غلاف اور اس کے اوپر سفید جالی کا جھالر، بہت ہی خوشنما لگتا تھا۔ وہ مجھے اتنا محبوب تھا کہ بجائے سر کے نیچے رکھنے کے اسے میں اپنے سینے کے اوپر رکھتا تھا، وہ تکیہ، کبھی اس کو پیار کرتا اور کبھی سینے سے چمٹایا کرتا۔ والد صاحب نے آواز دے کر فرمایا کہ زکریا مجھے تکیہ دے دو۔ مجھے پدری محبت نے جوش مارا اور اپنے نزدیک انتہائی ایثار اور گویا دل پیش کر دینے کی نیت سے میں نے کہا میں اپنا تکیہ لے آؤں؟ والد صاحب نے تکیہ منگوایا کہ تکیہ دے دو، تو کہا میں اپنا تکیہ لے آؤں؟ تو فرمایا ادھر آؤ، جتنے درس سن رہے ہیں ان سب کو چاہیے جتنے درسان ہو کانوں میں پورا کا پورا یہاں رکھے، ایسا نہ ہو کانوں میں تو آواز آ رہی ہے درس کی اور دماغ میں چل رہا ہے کچھ پلان اور کسی کا، تو یہ نہ ہو، تو اس سے کیا ہوگا، فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا بڑا قلق رہتا تھا کہ تھانہ بھون میں رہتے ہوئے بھی تھانہ بھون حضرت کا گاؤں کا نام ہے، رہتے ہوئے بھی حضرت کی خدمت میں حاضری کا وقت نہیں ملتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ بہت قلق کے ساتھ، یعنی افسوس کے ساتھ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ لوگ بہت دور دور سے حاضر ہوتے، لیکن یہ ناکارہ یہاں رہ کر بھی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ لوگ دور دور سے تو حضرت تھانوی کے پاس آتے ہیں، فرمایا میں تھانہ بھون ہوتے ہوئے بھی آپ کے پاس نہیں آ رہا ہوں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا جواب مرحمت فرمایا کہ میری مسرت کے لیے مرنے تک کافی، خوشی ہوگی، بڑوں کی بات بڑی ہوتی۔ حضرت نے فرمایا مولوی صاحب اس کا آپ بالکل فکر مت کرے، آپ اگرچہ میری مجلس میں نہیں ہوتے مگر میں ظہر سے عصر تک آپ ہی کی مجلس میں رہتا ہوں۔ دیکھو حضرت کہہ رہے، حضرت تھانوی فرمائے آپ تو میری مجلس میں نہیں آتے لیکن میں ظہر سے عصر تک آپ ہی کی مجلس میں رہتا ہوں، میں بار بار آپ کو دیکھتا رہتا ہوں اور رشک کرتا ہوں کہ کام تو یوں ہوتا ہے، میں آپ کو ظہر سے عصر تک اوراق سے سر اٹھاتے نہیں دیکھتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو حضرت شیخ اپنے آغاز مشکات کا قصہ خود ہی بیان، مشکات شریف ایک کتاب ہے حدیث کی، تو اس کو جب شروع کرتے ہیں تو اس کو شروع کرنے کا، اس کی اوپننگ کا قصہ خود بیان کرتے ہیں
کہ 7 محرم الحرام سن ہجری 1332 کو ظہر کی نماز کے بعد میری مشکا شریف شروع ہوئی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی ظہر کی امامت بھی کی تھی کہ اس زمانے میں نماز آپ ہی پڑھاتے تھے. نماز کے بعد غسل فرمایا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر مشکات شریف کی بسم اللہ اور خطبہ مجھ سے پڑھوایا، اور اس کے بعد قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر 15-20 منٹ تک بہت دعائیں مانگی. مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیا دعائیں مانگی، لیکن میں ان کی معیت میں اس وقت صرف ایک ہی دعا کرتا رہا کہ اللہ، حدیث پاک کا سلسلہ بہت دیر سے شروع ہوا ہے، اس کے ساتھ مجھے مرنے تک وابستہ رکھیے. جی، اللہ جل شانہ نے میری ناپاکیوں اور گندگیوں اور سیئات کے باوجود ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ 1332 ہجری سے 1390 ہجری تک اللہ کے فضل سے کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جس میں حدیث پاک کا مشغلہ نہ رہا ہو. یعنی 30 اور 60 سال تک، 60 برس تک فرمائے حدیث پاک کا مشغلہ رہا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ سہارنپور میں تبلیغ جماعت کا اجتماع ہو رہا تھا. سہارنپور میں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو رہا تھا. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت جی، جون کا مہینہ ہے، گرمی کی شدت بھی ہے اور ہمارے ہاں راحت کی کوئی جگہ نہیں، اور یہ تبلیغ والے رات کو جلسے میں تھوڑی دیر کے لیے برکت کے واسطے شرکت کی خواہش اور درخواست مجھ سے کرائیں گے. پرسوں جلسہ ختم ہو جائے گا، ظہر کے وقت میں اور عزیز یوسف رائے پور حاضر ہوں گے. 2 دن قیام کریں گے. 2 دن تک رائے پور سے آنے والے سے سنتا رہا کہ حضرت اقدس نے خوب دعائیں دی، اور ہر آنے والے سے فرماتے کہ میرا تو سہارنپور میں 2 دن قیام کا ارادہ تھا، مگر شیخ نہ مانا. محبت اسی کا نام ہے. میری راحت کو اپنی خواہش پر غالب کر کے رکھا، میری راحت کو اپنی خواہش پر غالب کر کے رکھا. اللہ تعالیٰ بہت بلند درجہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسی ہی راحت دے. اللہ اکبر. اللہ اکبر کبیرہ. یا اللہ. یا اللہ کیا ہو گیا، پکڑ نہیں رہا. نیٹ ورک کٹ گیا. یا اللہ
ہم۔ جی چلو وہ نیٹ ورک چھوڑ رہا تھا واپس بھائی وہ اس سے پکڑنا بند ہو گیا ہے. بھائی یہ بھی نیٹ ورک واپس ابھی حیران، کل بنایا تھا الحمدللہ چلا. دیکھو ابھی اگر تھوڑی دیر چلتا ہے تو ٹھیک ہے. دیکھو چلا گیا. پکڑ لیا جی. فلک ناس پڑھو. رب الناس ملك الناس الناس الذي يوسوس في الصدور. جی اب جا کے کچھ لگا ہے.
دیکھو اللہ تعالیٰ کب تک چلاتے ہیں انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکابر کا تقوی. جا جا. ہاں اکابر کا تقوی دیکھو. اکابر کا تقوی مظاہر العلوم کا جب سالانہ جلسہ ہوتا تھا، مظاہر العلوم کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا تو اکابر مدرسین ملازمین میں سے کسی کو جلسہ کا کھانا کھاتے یا چائے پیتے نہیں دیکھا جاتا تھا. جی جملہ مدرسین تمام کے تمام مدرسین حضرات وقت ملنے پر اپنا کھانا کھاتے تھے. البتہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے، لیکن حضرت کے مکان سے 10-12 آدمیوں کا کھانا آتا تھا جو متفرق مہمانوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا. اسی میں سے حضرت نوش فرماتے تھے. مولانا عنایت الہی محتمم مدرسہ، مولانا عنایت الہی شب و روز مدرسے کے اندر رہتے تھے. آپ ظہر کے وقت اور رات کو 12 بجے اپنے دفتر کے کونے میں بیٹھ کر اپنا ٹھنڈا اور معمولی کھانا تنہا کھاتے تھے. رات کے 12 بجے اپنے آفس میں بیٹھ کر اپنا کھانا گھر سے آیا ہوا ٹھنڈا کھاتے تھے. مولانا ظہور الحق صاحب، یہ سب تقوی کی علامتیں ہیں. دیکھو مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں، مدرسے کا کھانا ہے لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ کھاوے. مولانا ظہور الحق صاحب مدرس مدرسہ اس زمانے میں مطبخ کے منتظم ہوتے تھے، لیکن سالن چاول وغیرہ کا نمک کسی طالب علم سے چکھواتے تھے. سالن بھی نہیں چکھتے تھے کہ نمک اس میں کیسا ہے، چاول بھی نہیں چکھتے تھے کہ پکے کہ نہیں پکے، بلکہ وہ طالب علم سے چکھواتے تھے. اور خود تو ابھی جو چکھتے ہی نہیں ہے تو کھانا وہاں سے کیا کھائیں گے. مطبخ کے ناظم ہیں، مطبخ کے انچارج ہے، اس کے باوجود بھی کھانا اپنے گھر سے لا کر کھاتے تھے. یہ تقویٰ تھا اکابر کا. خود نہیں چکھتے تھے، جب وقت ملتا اپنے گھر جا کر کھانا کھاتے تھے. ان سب احتیاطوں کے باوجود حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جب مستقل قیام کے ارادے سے حجاز تشریف لے گئے تو اپنا ذاتی کتب خانہ یہ فرما کر مدرسے کے لیے وقف کر گئے تھے کہ نہ معلوم مدرسے کے کتنے حقوق ذمے رہ گئے ہو، تو میں اپنا یہ جو کتب خانہ تھا سب دے دیا. یعنی جاتے احتیاط بھی کیا اور احتیاط کے باوجود بھی مدرسے میں کچھ دے کر گئے. یہ تھا اکابر کا تقویٰ. عجیب اکابر کا تقویٰ. یہ کون ہے؟ جی عجیب ہو گیا. آج تو تقویٰ کہاں سے ملے گا. تقویٰ تو دور کی بات ہے، فتوے پر بھی عمل نہیں ہے. اور عجز و انکساری دیکھو. شوال 1333 میں جب حضرت اقدس سہارنپوری حجاز مقدس میں طویل قیام کے ارادے سے جا رہے تھے، بکثرت لوگ بیعت ہو رہے تھے، تو حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بیعت ہونے کا ارادہ کر لیا. آپ نے اپنے مربی اور آقا حضرت سہارنپوری سے درخواست کی کہ مجھے بیعت فرما لے. اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کے بعد نوافل سے فارغ ہو جاؤں تو آ جانا، اس کے بعد بیعت ہو گئے. حضرت اقدس سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہتمام سے چاروں سلسلوں میں بیعت ارشاد کی اور آپ کو اجازت مرحمت فرمائی. خالی بیعت نہیں کیا بلکہ اجازت بھی دے دی، اور اپنے سر سے عمامہ اتار کر حضرت شیخ الاسلام مولانا مدین رحمۃ اللہ علیہ کے برادر کلا بڑے بھائی حضرت مولانا سید احمد فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تاکہ وہ حضرت شیخ کے سر پر باندھ دے. جب وہ عمامہ سر پر باندھا گیا تو شیخ کی شدت گریہ سے چیخیں نکل گئی، یعنی بہت روئے،
آواز کے ساتھ چیخیں نکل گئی، کیونکہ ان کو اوپر ایک ذمہ داری ڈالی گئی نا، خلافت دی گئی، وہ عمامہ ان کے سر پر باندھا تو چیخیں نکل گئی۔ حضرت پیر و مرشید سہارنپوری بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی رونے لگے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر بھی موجود تھے اور ان کو اس پورے واقعے کی اطلاع بھی تھی۔ ہندوستان میں تشہیر ہو جانے کے خوف سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رائے پوری کے پاؤں پکڑے اور ان سے اس بات کا عہد لینا چاہا کہ وہ ہندوستان پہنچ کر اس اجازت و خلافت کی اطلاع نہ کرے۔ یعنی یہ سارا کام کہاں ہوا؟ حجاز کے اندر، مکہ یا مدینہ میں پتہ نہیں، لیکن عرب کے اندر ہوا، اور وہاں پر یہ بیعت بھی ہوئے اور وہاں پر ان کو خلافت بھی دی۔ تو وہاں پر حضرت رائے پوری کے دوسرے جو عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، تو ان سے کہا کہ تم انڈیا میں جا کر اس بات کی اطلاع نہیں کرنا لوگوں کو، بس کہ خلافت کی اطلاع نہ کرے۔ مگر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کے اکفا پر تیار نہ ہو سکے اور آپ کے ذریعے اس کی تشہیر ہو گئی۔ پھر بھی حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے عرصہ تک بیعت لینے سے پہلو تہی فرماتے رہے، بیعت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ سے کتنا بڑا بڑا کام لیا۔ اللہ اکبر۔ آج ان کے خلفاء موجود ہیں جی، اللہ اکبر۔ فقر و فاقہ۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر و اسلاف نے کیسے افلاس اور فقر اور صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاری۔ ہمارے اکابرین جو تھے انہوں نے نعمتوں میں زندگی نہیں گزاری۔ کیسے کیسے؟ ایک تو تنگی تھی، سمجھے، صبر اور جو ملتا ہے اس پہ شکر کرتے تھے۔ اس سلسلے میں اپنے چچا جان حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے چچا جان نور اللہ مرقدہ نے مجھے ایک مرتبہ کارڈ لکھا کہ کئی دن سے تم کو ایک ضروری خط لکھنے کا تقاضا تھا، مگر میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ اب ظاہر بات وہ ڈاک لکھتے تھے تو ایک کور آتا تھا جو زمانے کے 2 پیسہ یا 3 پیسے کا ملتا تھا۔ تو فرمایا مجھے تم سے بہت ضروری کوئی کام لکھنا تھا، لیکن اس لکھنے کے لیے وہ کارڈ نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، کوئی پیسہ نہیں تھا، قرض لینے کو دل نہ چاہا۔ آج اللہ نے پیسے عطا فرمائے ہیں تو تم کو خط لکھ رہا ہوں۔ دیکھو کیسی زندگی گزاری۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں اللہ نے کتنا دیا ہے، کتنا دیا ہے، شکر ادا کریں، شکر ادا کریں۔ پھر ہی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ ان اکابرین کی زندگی کو دیکھے کہ ان کے پاس کیا تھا، کچھ نہیں۔ آج ہم اپنی زندگی دیکھیں، اللہ نے ہمیں کتنا دیا ہے، اچھا مکان دیا ہے، اچھے کپڑے دیے ہیں، اچھے ساتھی دیے ہیں، اچھی جگہ دی ہے، بہت کچھ ہے، شکر ادا کریں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ بیت انہماک اور دل سوزی اور نشاط اور سرگرمی کے ساتھ حدیث کا درس دیا کرتے۔ آپ کے ایک شاگرد رشید فرماتے ہیں کہ ایک بار موسلادھار بارش ہو رہی تھی، تمام سڑکوں پر گھٹنوں گھٹنوں پانی بھرا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ بارش کا زور ختم ہو تو سبق میں حاضر ہوں۔ حضرت مولانا اسعد اللہ اس وقت دفتر نظامت میں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا حضرت شیخ الحدیث آج بھی درس میں تشریف لے گئے ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس طوفانی بارش میں تو بظاہر مشکل محسوس ہوتا ہے، باہر جا کر معلوم کر لو۔ چنانچہ میں نے مدرسے کے دروازے پر آ کر صاحبان میں بیٹھے ہوئے پھل فروش سے معلوم کیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت تو دیر ہوئی تشریف لے گئے، جبکہ حضرت کے مکان سے دارالحدیث کا فاصلہ زیادہ ہے۔ سڑک پر پانی بہ رہا تھا۔ میں بھی دارالحدیث میں حاضر ہوا۔ وہاں بجلی غائب تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر درس شروع ہو چکا تھا۔ میں چپکے سے بیٹھ گیا کہ مبادہ حضرت شیخ کی نظر پڑ جائے، مگر آپ نے دیکھ لیا اور فرمایا جانتے ہو کیسے آیا ہوں؟ اپنے مکان سے روانہ ہوا تو ایک ہاتھ میں بخاری شریف کا پارا اور دوسرے میں چھتری تھی، جوتے ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا۔ دیکھو جوتے نے ایک ہاتھ میں بخاری شریف اور ایک ہاتھ میں چھتری نہیں لے سکتا تھا۔ نصف راستے تک تو آیا تو ایک رکشہ والا مل گیا،
اس نے باصرار مجھے رکشہ پر سوار کر لیا اور یہاں پہنچانے کے بعد میرے پیروں اور پاجامہ کے نچلے حصے کو دھویا. یہ ناکارہ سن کر پانی پانی ہو گیا. دیکھا، یہ تھا حضرت کا مجاہدہ. اور عجیب و غریب، یعنی اس سے اندازہ لگاؤ کہ وقت کی پابندی کتنی تھی. بارش ہے، گھٹنوں گھٹنوں پانی ہے، اور ہاتھ میں چھتری اور کتاب ہے، اور یہ نہیں سوچا کہ چلو آج تو درس نہیں دیں گے، بارش ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں آئیں گے. نہیں، وہ خود پہنچ گئے. یہ حال ہے. ہمیں استقامت ہو تو ایسی ہو کہ ہم معمولی معمولی بہانوں پر اپنے درس کو نہ چھوڑے. جی، تو سننے والوں کے لیے بھی عبرت ہے اور جو درس دے رہا ہے اس کے لیے بھی عبرت ہے کہ معمولی معمولی بہانوں پر درس نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ درس کی پابندی کرنا چاہیے. اس کے ذریعے سے ایک استقامت آتی ہے اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی جو سوانح ہیں، ان کے جو واقعات تھے وہ ختم ہو گئے. اب انشاءاللہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات شروع کریں گے آئندہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں.